وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 37 سے 39، 27، 19 درس کا نمبر. آج کا موضوع ہم نے کس ہستی کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 37. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر وہ سناتے ہیں؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. تو لے آئے ان میں سے سننے والا کوئی دلیل واضح. ام لہ البنات ولکم البنون. کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے لکھتے رہتے ہیں؟ ام یریدون کیدن. کیا وہ کوئی داؤ کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا ہم المکیدون. پس جو حق سے انکاری ہیں وہی داؤ میں آئے ہوئے ہیں. سامعین کرام، اہم مضمون ہے، آج کے لیے ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے ہے. آج کا مسلمان حق سے انکاری ہے، آخرت کا منکر ہے، توحید اور رسالت کا یہ قائل نہیں ہے عملی طور پہ. تو دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھیں اس مضمون کو اگر آپ خاص اپنے لیے سمجھیں تو پھر تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو آپ اس کو سن کے اور مشرکین مکہ تک محدود کر کے بس آپ پھر چلے جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. میں نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، درس یہ تھا مشرکین مکہ کے لیے اور میں تو اس سے بری الذمہ ہوں. ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آج کا مسلمان اور اس وقت کے مشرکین مکہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ٹرمز کا فرق ہے، اصطلاحات کا فرق ہے، بس یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بہرحال
دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، زندگی کا مدعا آپ نے کس کو بنایا ہوا ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اللہ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، حالانکہ اصل مشکل کشا حاجت روا وہی ذات ہے۔ اور باقی تو دیکھیں جو مشکلات آتی ہیں ہم پر تو وہ امتحان کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ مومن پر جو مشکلات آتی ہیں تو وہ امتحان کا ایک حصہ ہوتی ہیں اور وہ اچھی ہوتی ہیں۔ مشکل کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اطمینان سے رہیں اور امتحان پاس کریں اور اگلے مرحلے میں بڑھ جائیں۔ دیکھیں امتحان پاس کر کے ہی ہم اگلے مرحلے میں جاتے ہیں۔ بچہ فرسٹ گریڈ سے 15 گریڈ تک چلا جاتا ہے تو یہ ہر سال جو ہے امتحان دیتا ہے اور اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے اور گزشتہ جو سبق تھا سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈالیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق جو 2 آیت تھی اس میں ہم سے پوچھا کہ اللہ اے 2023 کے مسلمانوں، کیا تمہیں کسی اور ہستی نے بنایا ہے یا تم خود اپنے آپ کے بنانے والے ہو؟ ام هم الخالقون، تم خالق ہو؟ کیا زمین آسمان اور زمین کو تم نے بنایا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا اے 2023 کے مسلمانوں تمہارا یقین نہیں ہے۔ کس پر؟ باطن سے جو چیز تعلق رکھتی ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، اور ظاہر کی جو ظاہر ہے اس پر ہمارا یقین ہے، جو حواس خمسہ میں ہے، اور باطن غیب اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ دیکھو خزانوں کی تقسیم کیا تمہارے پاس ہے، یا خزانے تمہارے رب کے خزانے جو ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ خزانے تو بے شمار ہیں، خزانوں کو بنانے والا ہے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ام عندہم خزائن ربک، یہ ام ہم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یعنی یہ خزانوں کے مالک ہیں؟ در حقیقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، مال و جان جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ کی ملکیت اللہ کی ہے۔ ہمارے پاس بطور امانت اور بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، مال اور جان اور اولاد جو کچھ بھی ہے، یہ ایک تو امانت ہے اور پھر امتحان ہے اس میں، بس۔ ام ہم المسیطرون، کیا وہ داروغہ ہیں، یعنی زبردستی؟ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی واپس کرنے والا نہیں ہے اس کے حکم کو۔ اچھا، ہم بھی اسی طرح چاہتے ہیں، اپنے تئیں ہر ایک اپنا خدا بن بیٹھا ہے اور اپنی مرضی جہاں تک ہو سکتی ہے وہ منوانا چاہتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ نہیں، دیکھیں داروغہ، تھانے دار یا زبردستی کرنے والا، تو ہم تو زبردستی نہیں، قدرت پر ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، قدرت کے حکم کے ہم تابع ہیں۔ کیا مطلب تابع؟ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا کاروبار، رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہستی ہے، ہم میں انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ سامنے کرام جتنے بھی یعنی دیکھیں
جس کے پاس جتنی بھی پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک امانت ہے۔ باقی یہ تو اب دیکھیں فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ بھی دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا تھا، لیکن جب عذاب آیا تو سب کچھ دھرے کے دھرا رہ گیا۔ اپنے آپ کو پانی میں ڈوبنے سے وہ اور اس کا لشکر نہیں بچا سکا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر وہ سن آتے ہیں؟ فلیأت مستمعہم، تو لے آئیں ان میں سے سننے والا کوئی دلیل واضح۔ کیا مطلب؟ دیکھیں پیغمبر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اب مخلوق کو اس کا یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں سناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کا حکم ہے۔ اب پھر دین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شرک نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اپنی بندگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پیغمبر کی اطاعت کا حکم یہ سب آسمان سے ہے۔ دیکھیں بادشاہ یا مالک الملک یہ ایک ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ ہمیں ماننا چاہیے، یعنی جو بڑا ہے اس کا حکم ماننا ہوگا ہر حالت میں، جو خالق ہے اور مالک ہے اور اللہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتا ہے مخلوق تک۔ اب کوئی اس کے مقابلے میں کوئی بات کہے، دیکھیں مانی جائے گی آسمان والے کی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ آسمان والا کون ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ مقید نہیں ہے، نہ وہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ کہیں بھی مطلب اس کا وجود ثابت کیا جا سکے، ایسا نہیں ہے، لیکن آسمان کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ یہاں بھی جو بات ہو رہی ہے سیڑھی کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب آسمان۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور تمہارا رزق یعنی جو کچھ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ مطلب زیادہ اس میں پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو وہ ایک عظمت کے حساب سے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت اوپر کی طرف کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اوپر نیچے اس کو ہم قید کر سکیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہاں ام لہم سلم یستمعون فیہ، دیکھیں آسمان والے کی بات یعنی اوپر والے کی بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی، اور پیغمبر تو اوپر والے کی بات کرتے ہیں۔ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ دیکھو کیا تم نے آسمان والے سے کوئی بات سننے کے لیے کوئی سیڑھی ہے تمہارے پاس کہ تم جا کے اس کی باتیں سنو اور پھر لے کے آ جاؤ مخلوق کی طرف؟ کوئی سیڑھی ہے تمہارے پاس؟ یعنی کوئی ذریعہ، سیڑھی مطلب ذریعہ، کوئی ذریعہ ہے؟ تو اگر ہے تو لے آؤ کوئی دلیل کے ساتھ۔ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، یعنی ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے جو بھی بہانے بنائے ہوئے ہیں اور حق کو منزل بنانے سے ہم رک گئے، یہ ہمارے خود تراشیدہ ہیں یا اپنے گمان کے مطابق ہیں۔ یہ اگلی سورہ نجم میں آئے گا، ان یتبعون الا الظن،
وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں سادی سی کروں. زندگی گزارنے کی ہماری جو بھی سوچ ہے، جو بھی ہماری سوچ ہے، تو وہ ہماری سوچ ہے اور ہمارا ایک گمان ہے. اور اکثر لوگ اپنے گمان کے مطابق اکثر مسلمان اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں دین اسلام کا ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ کلمہ گو مسلمان ہیں. اب دین اسلام کے بارے میں ہمارے اپنا ایک سوچ ہے اور اپنے گمان ہے، اور وہ تو ہمارا گمان ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں. اب مثال کے طور پہ عام طور پہ گمان یہ ہے کہ یہ جو 5 بنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی دین ہے بس. ایک آدمی نے مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے، یہ دین پر مکمل عمل تھا. نماز نہیں چھوڑتا، روزہ نہیں چھوڑتا، پوری نمازیں پڑھتا ہے، پورے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ وقت پہ دیتا ہے، حج. ہمارا گمان یہ ہے کہ یہی دین ہے. تو یہ تو ہمارا گمان ہے. دین تو یہ نہیں ہے، صرف یہی دین نہیں ہے. ہاں دین کا ایک حصہ ہے ضرور، لیکن صرف یہی دین نہیں ہے. تو اچھا، اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے ام لہم سلم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے آسمان سے. فلیأت مستمعہم، وہ دلیل لے آؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ. ظاہر ہے کہ دلیل سے بات کی جاتی ہے. اور ایک بات ساتھ نوٹ کر لیں کہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے ہمیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بات کرتا ہے، تو اس کی بنا ایک دلیل ہے. پیغمبر کا یعنی رسالت جو ہے وہ عقل سے ثابت ہے کہ اس کے پاس، ہمارے پیغمبر کی میں بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو پھر یعنی یہ تو عقل سے ثابت ہے. اس دور کے مشرکین مکہ میں سے یہ بات ہوئی تھی کہ بھئی ما ھذا کلام البشر، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اور ابھی اگلی صورت میں بھی یہ مضمون آئے گا کہ تم تھوڑا سا اس کا حصہ بنا لو، یا ابھی گزر چکا ہے میرے خیال سے کہ بھئی اس جیسا کوئی کلام بنا لو. اور چیلنج کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1 صورت بنا لو، 10 صورتیں بنا لو، 10 آیتیں بنا لو. لیکن ابھی تک اور قیامت تک اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. قرآن جیسا کوئی کلام بنا انسان نہیں بنا سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اور یہ تو اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے وہ پورا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سورہ کوثر لکھ کے لگائی تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام لاؤ، تو ایک کافر شاعر نے لکھ دیا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، انسان کا کلام نہیں ہے. اچھا، بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 38. ام لہم سلم یستمعون فی فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کوئی دلیل واضح لے آؤ. اب دیکھیں دلیل کو دلیل سے کاٹا جاتا ہے. پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور جزائے اعمال کی خبر سنائی، تو اس کے خلاف کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. آج دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، اور عملی طور پہ ہم منکر ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن اور اللہ کا رسول دلیل قطعی سے ثابت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں.
عقل سے یہ ثابت ہے، سائنس سے یہ ثابت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ایک دلیل واضح ہے۔ دیکھیں سورہ یوسف میں جو آیت ہے، جو اکثر میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اے لوگو، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلیل سے، بصائر، بصیرت، دلیل سے، میں اور میرے پیروکار بھی یہی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، قرآن کی آیت ہے، یہ سارے دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھیں باتوں پر غور کیا کریں، اللہ کے کلام پر، اللہ کی باتوں پر غور کیا کریں، جو کچھ بھی بیان ہو اس پر غور کیا کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل سلطان مبین، دنیا مقصود ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے خلاف دلیل ہے کہ دنیا تمہیں حاصل بھی نہیں ہو سکتی، دنیا مقصود ہو ہی نہیں سکتی، یہ دلیل ہے۔ کیوں کہ تم جتنی بھی دنیا کماؤ گے آخرکار چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ ابھی دوپہر کا واقعہ ہے، آج کی تاریخ کا 5 تاریخ ہے آج جنوری کی۔ میں کسی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میرا جاننے والا تھا، کوئی 40 دن پہلے اس کا ماموں کا لڑکا وفات پا گیا، اور وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا کہ ماموں کے لڑکے نے 30-35 سال عمر ہوگی، صاحب جائیداد تھا، اس نے اس کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، گپ شپ لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب آیا گپ شپ لگا لی، چائے وائے پی لی، تو تھوڑا سا اس کا کچھ درد ہونے لگا، اور خیر قصہ مختصر، دل کا دورہ پڑ گیا، اسپتال گیا، 4-5 گھنٹے 7 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ 30-35 سال کی عمر تھی، جوان لڑکا تھا۔ تو اب دیکھیں دنیا منزل نہیں بن سکتی، حالانکہ یہ لڑکا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو مر گیا، یہ جائیداد، صاحب جائیداد تھا، جائیداد چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اگر مقصد اس نے بنایا ہوتا اور یہ جو کچھ بھی تھے، تو جائیداد تو اس کے ساتھ نہیں گئی، رہ گئی، وارثوں کے حوالے ہو گئی، اور وارث بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سارے دلائل کا نچوڑ یہی بات ہے، بسلطان مبین، واضح دلیل۔ اللہ الہ واحد ہے، یہ اس کی واضح دلیل ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی لازم ہے، واضح دلیل ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جزائے اعمال، یہ تو بالکل ہی سورج کی طرح واضح ہے کہ جزائے اعمال کا دن ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے، یہ واضح دلیل ہے، اس کے ہم پڑھ چکے ہیں ابھی دلائل، جو پچھلی صورت تھی۔ تو اچھا آگے چلتے ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ مشرکین مکہ نے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے، میں کہہ رہا ہوں صرف تھوڑی سی کرداروں میں فرق ہے، بات ایک ہے کہ ہم نے اللہ کی نہیں سننی، رسول کی پیروی نہیں کرنی، آخرت کو منزل نہیں بنانا۔ ہماری اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ قدریں واضح ہیں، برابر ہیں، یعنی ایک ہی بات ہے۔ آخرت کو وہ بھی نہیں مانتے تھے، وہ زبان سے نہیں مانتے تھے، ہم عمل سے نہیں مانتے، وہ زبان و عمل دونوں سے نہیں مانتے تھے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم بھی انکاری ہیں، زبان سے نہیں عمل سے۔ تو یہ ان کے دور میں، یعنی فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا انصاف تو نہیں ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے تم نے بیٹیاں پسند کر لی۔ قرآن میں ہے ان کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ،
ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. یعنی بیٹیوں کی خوشخبری کو وہ برا جانتے تھے، نہیں لیتے تھے. آج بھی بعض جگہ ہمارے ہاں بعض خاندان ایسے ہیں کہ بیٹی کی خوشخبری نہیں دی جاتی. یہاں پٹھانوں میں ایسا رواج ہے، بعض گھرانوں میں، کہ بیٹی ہو جائے تو خوشخبری نہیں، بیٹے کی خوشخبری لیتے ہیں. مبارک ہو بیٹا ہوا ہے. تو بہرحال وہ لوگ تو مطلب انہوں نے تو انتہا کر دی. اپنے لیے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہ تم نے اللہ کے لیے کیسے پسند کر لی؟ بہرحال یہ ان کی ایک صریح غلطی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ام یریدون کیدن، کیا یہ کوئی تدبیر کر رہے ہیں اسلام کے خلاف؟ فالذین کفروا، جو حق سے انکاری ہیں. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں تبلیغ کے عوض، اور وہ اس تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، رسول اپنی تبلیغ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور جنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ کا طالب نہیں ہوتا اور کوئی سی اجر کا طالب نہیں ہوتا. اور یہ ہونا چاہیے. داعی جو ہے وہ تو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. وہ دنیا کا مفاد سامنے نہیں رکھتا. اس کے معاملات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. یہاں تو یہ آیت ہے، اور یعنی دوسری جگہ ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی اللہ، کہ میں اس تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن اگلی نشست میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعون بسلطان مبین. یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے. ام لہ البنات ولکم البنون. کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.